محمد لطف اللہ شاہ صاحب، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، قائدین تحریک منہاج القرآن، سامعین و حاضرین، اور آج کی اس پاکیزہ محفل کے تمام انتظامیہ کے افراد، اللہ کے حضور عرض گزار ہیں اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن احباب نے اس محفل کا انتظام کیا اللہ ان کو برکتوں سے نوازے، اور جو دور دراز سے چل کے آئے اللہ قدم قدم پہ رحمت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ والضحیٰ، یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس کا آغاز سورت سے ہوتا ہے۔ یعنی سورت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سورت سواد والی ہوتی ہے، ایک سورت سین والی ہوتی ہے۔ سواد والی سورت کو اور سین والی سورت کا فرق کیا ہے؟ سین والی سورت کو سورت قرآن کہتے ہیں، اور سواد والی سورت کو سورت محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سین والی سورت وہ ہے جس کو پڑھ کر لوگ قاری بن جاتے ہیں، اور سواد والی صورت وہ ہے جسے دیکھ کر لوگ صحابی بن جاتے ہیں۔ سین والی صورت وہ ہے جس کی سطریں کالی ہوتی ہیں، اور سواد والی صورت وہ ہے جس کی زلفیں کالی ہوتی ہیں۔ تو آج ہم سورت والضحیٰ کی آیت کریمہ، اور آیت میں وہ ہے جس کا نمبر 5 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک لفظ ہے تردا۔ آج پوری گفتگو تردا پہ ہوئی۔ تردا کا معنی ہے کہ تو راضی ہو جا۔ کیا معنی ہے جی؟ تو راضی ہو جا۔ آج یہ دیکھنا ہے کون کس کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ قرآن بھی میرے سامنے اور احادیث طیبہ کی کتب بھی میرے سامنے ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے اور قرآن والے سے پوچھنا ہے۔ یہ دیکھیے گا، اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، مطالعہ کریں، تو قرآن رضا کا پیغام دیتا ہے۔ ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ چھوٹے سے لے کے بڑی ذات تک ہر بندہ اسی آرزو میں ہے، اسی تمنا میں ہے، اسی جستجو میں ہے کہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ اب قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہر طبقے کا ذکر کیا ہے۔ میں چند آیتیں قرآن پاک سے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک سورہ بینہ میں ارشاد فرماتا ہے، یہ میرے سامنے سورہ بینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ رب سے راضی ہوتے ہیں، رب ان سے راضی ہوتے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، 26ویں پارے کی سورہ احقاف ہے، اس میں اللہ رب العزت پھر رضا کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کے انداز میں فرماتا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ احقاف ہے، اس میں اللہ پاک جب ماں باپ کا ذکر کرتا ہے، والدین کا، تو ایک دعا ہے ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل۔ ایک بندہ کہتا ہے اپنے مالک سے، ایک بندہ اپنے مالک سے عرض گزار ہوتا ہے کہ مولا میں عمل اس لیے کرتا ہوں، صالحا نیک عمل اس لیے کرتا ہوں ترضا ہو، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی ہر بندے کی جستجو ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر قرآن پاک کو پڑھیے گا، چند آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتا ہے والسابقون الاولون، ایمان لے جانے میں سبقت لے جانے والوں کا مقام کیا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے من المہاجرین والانصار، جو مہاجر تھے یا انصار تھے، والذین اتبعوہم، اور جو بعد میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ پھر
دیکھیے گا قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. سورہ فتح کو پڑھ کے دیکھیے, حدیبیہ کا مقام ہے, میرے پاک نبی کے ہاتھ پہ 1500 صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں اور اللہ قرآن اتار رہا ہے کہ جو بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا. آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اب خاص فرد کی بات کرنے لگا ہوں. یہاں بات عام کی تھی, عمومی بات تھی, اجتماعی ذکر تھا. اللہ قرآن مجید میں سورہ واللیل میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وہ لوگ جن کو اللہ چن لیتا ہے, جن کے تقوی کے طور پر اللہ ان کو چن لیتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ ان کو بھی مقام رضا عطا فرما دیتا ہے. اس آیت کی تفسیر جب بندہ کرتا ہے, اس کی تفسیر اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتاب کے اندر بھی یہ تفسیر موجود ہے کہ یہاں جو مقام اتقا ہے اس کی 3 تفسیر کی گئی ہیں. ان میں سے ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے اور وہ تفسیر جو قم سے چھپی ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے اتقا سے ایک ہستی کو مراد وہ بذات ہے جس کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے. آگے عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ رب العزت نے ایک ایک مقام پہ ذکر کیا. پھر آئیے قرآن مجید کا 26واں پارہ سورہ فتح پھر پڑھیے گا. اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اہل علم نے پوچھا یہاں رضوان سے مراد کون ہے, صاحب رضا سے مراد کون ہے؟ ہر تفسیر نے جواب دیا یہاں جو صاحب رضا ہے اس ذات کو مولا علی کہا جاتا ہے. قرآن پاک پڑھ کے دیکھیے گا. آئیے ایک جگہ اور ذکر کرتا ہوں. یہ قرآن مجید کا 29واں پارہ ہے. ایک خاندان ہے, خاندان کے دروازے پر عرش سے ایک بندہ آ رہا ہے, دستک دیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں قیدی ہوں, میں مسکین ہوں, میں یتیم ہوں. اب مانگنے والا ایک ہے, دینے والے 5 تھے. دینے والے کتنے تھے جی؟ 5 دینے والے ہیں. اچھا ایک نے ایک کو نہیں دیا. یہ کیسا گھرانہ ہے کہ جو خود بھی سخی ہے, جن کے نوکر بھی سخی ہوا کرتے ہیں. اچھا پہلا لنگر کس کا تھا؟ لنگر سیدہ پاک دے دیا گیا, لنگر مولا علی دے دیا گیا, لنگر حسن دے دیا گیا, لنگر حسین دے دیا گیا. ایک پیچھے غلام کھڑی ہے جن کو فضا کہا جاتا ہے. جب دیکھا کہ سائیں دے رہے ہیں, فضا نے کہا اگر سائیں دے رہے تو میں بجا کے رکی, وہ بھی قربان فرما رہی ہے. جب قربان کر دیا, اب قرآن کیا فرماتا ہے سنیے. قرآن فرماتا ہے یہ جو کچھ دیا تھا نا, اس کے دینے کا مقصد کیا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, لوجہ اللہ. ہم نے یہ کھانا دیا کیوں تھا؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. ایک ایک آیت قرآن پاک کی کہتی ہے اللہ راضی ہو جائے. ہر بندہ چاہتا اللہ راضی ہو جائے. پیغمبر آ کے کہتے رہے اللہ راضی ہو جائے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے آدم تجھے زمین پہ جانا پڑے گا. عرض کیا مولا قبول ہے, بس تو راضی ہو جا. ابراہیم سے کہا ابراہیم آگ میں جانا پڑے گا. عرض کیا مولا منظور ہے, بس تو راضی ہو جا. حضرت یعقوب سے کہا اے یعقوب بیٹے سے جدائی برداشت کرنا پڑے گی. عرض کیا مولا قبول ہے, بس تو راضی ہو جا. یوسف سے کہا اے یوسف تجھے مصر کے بازار میں سودا کروانا پڑے گا. مالک قبول ہے, بس تو راضی ہو جا. زکریا سے کہا اپنے وجود کو چروانا پڑے گا. مولا قبول ہے, بس تو راضی ہو جا. ایک ایک پیغمبر جب کہتا رہا تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. لیکن جب باری ذات مصطفیٰ کی آتی ہے, جب باری آمنہ کے لال کی آتی ہے, جب باری نبیوں کے تاجدار کی آتی ہے, جب باری زہرا کے بابا کی آتی ہے, جب باری حسنین کے نانے کی آتی ہے, اب اللہ زاویہ بدل دیتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. حبیب تجھے اتنا عطا کر دیں گے, اتنا عطا کر دے کہ تو راضی ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر پیغمبر یہ چاہتا تھا تو راضی ہو جا. ادھر سے آواز آتی
تو راضی ہو جا. اور جب باری ذات مصطفیٰ کی آتی ہے ادھر سے آواز محبوبہ تو راضی ہو جا. محبوب تو راضی ہو جا. اچھا تو راضی ہو جا محبوب, تو راضی ہو جا. ہاں یا اللہ کبھی چاند توڑنا پڑے کا توڑ دینا بس تو راضی. مولا کبھی سورج واپس پلٹانا پڑے کا پلٹا دینا بس تو راضی ہو جا. مولا کبھی درختوں کو قدموں میں لانا پڑے کہا لے آنا بس تو راضی ہو جا. مولا کبھی پتھر کو کلمہ پڑھانا پڑے کہا پڑھا دینا بس تو راضی ہو جا. کلہم, یہ حدیث قدسی ہے, کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب ردا کا یا محمد. اے سونیا کل کائنات چاہتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے, خدا چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہاں ایک علمی نکتہ اور بہت کمال کا نکتہ. دیکھیے آیت کا ترجمہ کریں گے. آیت کا معنی ہے, حفاظ کرام قاری حضرات بھی بیٹھے ہوں گے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سونیا اسی تینوں اتنا عطا کر دیونا ہے, اتنا عطا کر دیونا ہے, اتنا ہم عطا کر دیں گے تو راضی ہو جائے گا. یعطی یہ مضارع کا صیغہ ہے. اب سوال یہ ہے کیا رب نے پہلے نہیں عطا کیا؟ آئیے ذرا ماضی کی طرف بھی چلتے ہیں. ایک ہی پارہ ہے, ایک ہی پارے میں مضارع کا ذکر بھی ہے اور ماضی کا ذکر بھی ہے. اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک. اس کا معنی سونیا سسار کو استنو دیے چھڑے آئے. اچھا یہ قرآن کے دو مقامات ہیں. ایک مقام پہ اللہ یہ کہتا ہے مولا سب کچھ تجھے دے دیا ہے, سب کچھ تجھے دے دیا ہے, سب کچھ تجھے دے دیا ہے. اچھا مالک دے تو دیا ہے, ادھر فرماتا ہے میں ایک دن ایسا آئے گا میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے. کہ مالک دے دیا ہے لیکن اب دکھانے کی باری آئی ہے. دے دیا ہے, سب کچھ تجھے عطا کر دیا ہے, پھر مجمع بلاؤں گا اور مجمع میں کل محشر جمع ہوگا, پھر میں بتاؤں گا دیکھو میں نے مصطفیٰ کو عطا کیا کیا ہے. اظہار کا دن ہے, میری عطا کے اظہار کو یوم حشر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. باقی سب یہ کہتے رہے مولا تو راضی ہو جا. اب ذرا قرآن پاک کو پڑھیے گا. اللہ فرماتے حبیب تو راضی ہو جا. یہ دوسرا پارہ ہے, دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنو سلمہ ہے, اس میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں. جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے اس مسجد کی زیارت کی ہوگی جس کو مسجد قبلتین بھی کہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. 2 رکعتیں پڑھ چکے, 2 باقی ہیں. اتحیات میں بیٹھے خیال آتا ہے, خیال آتا ہے اور خیال کا مرکز دل ہوتا ہے. دل میں خیال آیا ہے لیکن زبان سے اظہار نہیں کیا, بس مصطفیٰ کو خیال آیا ہے. اچھا خیال کس کا آیا؟ قبلہ کا. خیال کس کو کس کا آیا؟ بعض بدبختوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کا خیال آ جائے معاذ اللہ تو نماز میں کمی آ جاتی ہے. یہاں بتائیے قرآن کیا کہتا ہے کس کو کس کا خیال آیا؟ خیال آیا قبلے کا. اگر مصطفیٰ کو قبلے کا خیال آ جائے تو نماز میں کمی نہیں ہوتی. امتی کو محمد کے خیال آ جائے تو نماز میں کمی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. خیال آیا, اس خیال کے پیش نظر سرکار نے چہرہ اوپر فرمایا, پھر نیچے, پھر اوپر, پھر نیچے, پھر اوپر, پھر نیچے. یہاں پہ میرے استاد گرامی شیخ الاسلام ابن المسلمین آپ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ یہاں پہ فرماتے کہ میں نے بڑا غور کیا, میں نے بڑا غور کیا کہ سرکار نے چہرہ اوپر کتنی بار کیا ہو. بڑا غور کیا کہ چہرہ سرکار نے کتنی بار کیا ہوگا. پھر میں نے دل کے مفتی سے پوچھا, اندر سے پوچھا, بیلیا دستے سے چھوڑے کتنی بار چہرہ اٹھایا ہو سی. کہتے پھر مجھے قرآن سے جواب ملا.
علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ وہ بندہ مومن جب قرآن میں غوطہ زنی کرتا ہے نا، اللہ پردے اٹھا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر غور کیا 9 مرتبہ لفظ قبلہ لکھا ہوا، 9 مرتبہ قبلہ لکھا۔ اس کا مطلب ہے سرکار نے جتنی بار چہرہ اٹھایا اللہ نے اتنی بار قبلہ لکھا ہوا ہے، قبلہ لکھا ہوا ہے۔ خاص دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ شدہ مداں زیرہ زبرہ شان تیری وچ آئیاں، اما لوگ کا خبر نکائی خاصا نہ پائیاں۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ آپ نے چہرہ اٹھایا، جب چہرہ اٹھایا اب معاملے یہاں 2 ہیں۔ اہل محبت جانتے ہیں ایک ہوتی ہے ادا، ایک ہوتی ہے ادا، پھر ہوتی ہے رضا۔ یہ ترتیب قرآن کیا ہے؟ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سوڑیا تو چہرہ اٹھاتا ہے نا، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ یہ ادا کا ذکر ہے، ابھی رضا کا ذکر نہیں آیا۔ اگلے حصے میں رضا کا ذکر، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، سوڑیا ہم آپ کو ادھر پھیر دیں گے۔ کدھر؟ اللہ نے مینشن نہیں کیا، اللہ نے باؤنڈ نہیں کیا، اللہ نے لیمٹ نہیں لگائی، بلکہ کیا فرمایا قِبْلَةً تَرْضَاهَا تَرْضَاهَا، سوڑیا جدھر تیری مرضی ہوگی کعبہ اسی طرح بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ کعبہ میرا ہوگا، مرضی تیری ہوگی، سمت میری ہے، مرضیاں تیری ہے، جدھر چاہے چہرہ کر دے۔ اگر کوئی آج پوچھے نا خانہ کعبہ کس کو کہتے ہیں، کوئی جٹا کو پوچھ رہے ہیں خانہ کعبہ کس نو آخدن، انہوں نے آخد بھی مرضی یار نو خانہ کعبہ، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ محبوب کی مرضی کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، جدھر مصطفیٰ کی مرضی ہے اسے